لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ والخیل المسومہ، اور نشان کیے ہوئے گھوڑے۔ اب آج کے دور میں انسان سوچے گا کہ یہ نشان کیے ہوئے گھوڑے، ابھی بیچاروں گھوڑے کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو ابو بکر کیوں کہا جاتا تھا؟ کنیت کیوں ہے ابو بکر آپ کی؟ آپ کے دور پاک میں علم الانساب کا ایک ماہر تھا، جو ہر قبیلے کے بارے میں، نسب کے بارے میں پوری واقفیت رکھتا تھا۔ لوگ کہتے تھے بکر کس سے زیادہ علم الانساب کا ماہر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اللہ نے صدیق اکبر کو صرف انسانوں کی نسل کی خبر نہیں دی، بلکہ صدیق اکبر کو اللہ نے علم الانساب کا اتنا بڑا ماہر کر دیا تھا کہ آپ جانوروں کی نسل کے بھی ماہر تھے، گھوڑوں کی نسل بھی جانتے تھے۔ اس لیے آپ کو ابو بکر کے بکر کا بھی باپ تھے صدیق اکبر، اس لیے آپ کو ابو بکر کا خطاب دیا گیا تھا۔ علم الانساب کے اتنے ماہر تھے آپ۔ تو نشان زدہ جو گھوڑے اس زمانے کے اندر ابلق اور سیاہ سفید گھوڑے جو ہے، آج بھی اس کی بہت قیمت ہے، آج بھی اس کی بہت اہمیت ہے۔ لیکن آج کے دور کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو برانڈڈ کار آپ سمجھ سکتے ہیں، برانڈڈ کار، مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو، رولز رائلز، یہ ساری کاریں جو ہیں، تو اس کو آپ سمجھیں، اس کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ سائیکل والا سوچتا ہے ہیرو ہونڈا آ جائے، ہیرو ہونڈا آئے تو بلیٹ آ جائے، بلیٹ آ جائے تو فلاں آ جائے، فلاں آ جائے تو کار آ جائے، کار آئے تو پھر یہ آ جائے۔ یہ ایک محبت قدرت نے انسان کے دل میں رکھی ہے کہ انسان وہ برانڈڈ، جو نشان زدہ یعنی برانڈڈ کمپنی کی کاروں کو یا سواریوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اچھی سواری بری چیز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جسے مل جائیں وہ خوش نصیب ہے: کشادہ گھر، اچھی سواری، اور وطن میں روزی۔ یہ 3 چیزیں جسے مل جائیں وہ خوش نصیب ہے۔ تو کشادہ گھر بھی اچھی چیز ہے، اچھی سواری بھی اچھی چیز ہے، اور وطن میں روزی مل جانا یہ بھی اچھی چیز ہے۔ یہ 3 چیزیں کسی کو مل جائیں تو وہ خوش نصیب ہے۔ تو اس کی محبت قدرت نے انسان کے دل میں رکھی ہے۔ لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں میں فخر کے لیے اور اظہار مالداری کے لیے حرام طریقے سے لوگوں کا پیسہ کھا کر، لوگوں کا پیسہ ڈبا کر ہم برانڈڈ آئٹم استعمال کرنے کی کوشش کریں تو یہ شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ جائز طریقے سے کما کر کے آپ نے کچھ ایسا حاصل کر لیا تو کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ لیکن جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اچھے لباس پہننا بھی فخر کی علامت ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر دوسروں کو کمتر دکھانے کے لیے پہنو تو یہ فخر ہے اور غرور ہے، اور اگر اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے پہنو تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ تو اسے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ تو والخیل المسومہ والانعام والحرث، اور چوپائے اور کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے آپ جانتے ہیں کہ چوپائے جو ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اب تو ٹریکٹر بھی آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی کھیتی باڑی کے لیے زیادہ تر جو ہے آدمی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، میرے گاؤں میں تو میرے کھیت ہیں اور اتنا بیگھا کھیت ہے، اور آدمی بہت زیادہ جو مطلب یہاں رہتے ہیں ممبئی وغیرہ کے اندر اور ان علاقوں کے رہنے والے جہاں پر کھیتی باڑی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ یہاں دولت جمع کر کے میں نے اتنا بڑا کھیت لے لیا، گاؤں میں میرا اتنا کھیت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ کھیتی کی محبت اور چوپایوں کی محبت ہوتی ہے۔ آپ جائیں گے، میں بھی پرسوں تھا جھارکھنڈ کے اندر، ایک دیہات کے اندر پروگرام تھا، نوادہ کے اندر، تو وہاں صبح جو ہے فجر کا وقت 4:30 بجے ہو جاتا ہے، تو فجر کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کمر سیدھی کر کے پھر مجھے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا، تو 6:15 بجے میں روشنی اتنا اجالا جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن میں نے گھر کے باہر دیکھا تو بیل ہی بیل نظر آ رہے تھے مجھے، تو میں سمجھ گیا کہ یہاں کھیتی باڑی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی ضرورت ہے ہی۔
تو یہ کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. تو اس کی محبت بھی اللہ عز و جل نے انسان کے دل میں رکھ دی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی کی بیل اور کسی کا بیل چرا لیے، کسی کا جو ہے وہ چوری چھپے سے یا کسی طریقے سے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس کو قرآن نے جو کہا ہے، جو مجھے سمجھانا ہے آج آپ کو، جو مین چیز سمجھانی ہے، اتنی باتیں تو آپ سمجھ گئے. اب قرآن کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے. یعنی آپ جب تک زندہ ہیں اس دنیا کے اندر، یہ آپ کی یہ دنیا کی پونجی ہے. بیوی، بیٹے، سونا چاندی، یہ ساری چیزیں، سواری، کھیتی، جانور، چوپائے، یہ سب آپ کی جیتی دنیا کی یہ پونجی ہے بس. لیکن ہوگی یہ فنا، یہ کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے. اب میرے کریم نے، داعیہ نے دین کو، بلکہ سارے مسلمانوں کو کتنی عظیم سوچ عطا فرمائی. فرمایا واللہ عندہ حسن المآب. اللہ نے فرمایا اللہ ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ. یعنی یہ جو کچھ بھی ہے یہ فنا ہو جانے والا ہے. میرے رب کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ جو نعمت عطا فرمائے گا وہ ٹیمپریری نہیں ہوگی، وہ پرماننٹ نعمت ہوگی. واللہ عندہ حسن المآب. یہ حسن المآب سے مراد مفسرین جو ہے جنت کو لیتے ہیں. جنت میں کوئی نعمت تم سے چھینی نہیں جائے گی، جو بھی دی جائے گی پرماننٹ دی جائے گی. اور جنت میں نہ بڑھاپے کا ٹینشن، نہ اور کوئی ٹینشن. اب جنت میں کیا ہے؟ اور سرکار صلی اللہ واللہ عندہ حسن المآب کو پروردگار کھولتا ہے. بندے کو تشویش ہوگی نا، بندے کو ایک تشویش ہوگی کہ جب اللہ کے پاس اس سے بہتر چیز ہے اور بہتر ٹھکانہ ہے، تو ذرا ہمیں معلوم تو. جس طریقے سے پروردگار جل جلالہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جب فرشتوں نے کہا تھا نا کہ مولا تو زمین پر ایسوں کو خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کریں گے، تو رب قدیر نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اب ایک ششوپن میں آدمی ہوگا نا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہم نہیں جانتے. تو واللہ عندہ حسن المآب، بندہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس کیا بہتر ہے. تو اب جب اس کو کھولنا ہوا تو پروردگار نے اپنے محبوب سے فرمایا قل، اور وہاں انی اعلم ما لا تعلمون کے بعد پروردگار نے کیسے کھولا؟ وعلم آدم الاسماء کلھا. اس طریقے سے کھول کے بتایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے گئے، آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے گئے. تو جو علم آدم کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے میں تم کو کہتا ہوں کہ آدم کو سجدہ کرو. اور پھر حضرت آدم نے اپنا علم ان کے سامنے پیش کیا اور وہ اس علم کا جواب نہیں دے سکے. تو اب یہاں واللہ عندہ حسن المآب کو کھولا جا رہا ہے، لیکن کس کے ذریعے؟ حضور کے ذریعے. قل، تم فرماؤ، اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ یعنی متاع دنیا سے بہتر، اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ تو فرمایا گیا للذین اتقوا عند ربہم. دیکھیں یہاں بھی عند ربہم آیا، وہاں آیا واللہ عندہ، اور یہاں آیا للذین اتقوا عند ربہم. یہاں بھی عند ربہم وہاں عندہ. تو للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ تو اب وہ بہتر چیز کیا ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. دیکھیے بات وہ پہلے کی فنا کی آ گئی نا، کہ جتنی نعمتیں ذالک متاع الحیات دنیا، یہ فنا ہو جانے والی چیزیں. لیکن یہاں کیا فرمایا؟ خالدین فیہا، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے. اور پھر فرمایا گیا چونکہ پہلی چیز کا ذکر تھا زین للناس حب الشہوات، تو یہاں عام عورتوں کی بات ہے. اب یہاں کیا آ گیا؟
وَأَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، اور ستھری بیویاں. اب یہ ستھری کیوں فرمایا گیا؟ ازواج کہہ دیا جاتا، یہ ستھری کیوں فرمایا گیا؟ ستھری اس لیے فرمایا گیا کہ جو عورتوں کو عوارض دنیا میں لاحق ہوتے ہیں وہ جنت کی بیویوں کو لاحق ہی نہیں ہوں گی، وہ لاحق ہی نہیں ہوں گی. وہاں ستھری ہوں گی، وہ کبھی ناپاک نہیں، وہ ستھری بیویاں ہوں گی. اللہ اکبر. اور اللہ کی خوشنودی. اب یہ ایک چیز صرف یہ نہیں کہ تم کو جنتیں دی جائیں گی اور جس میں تم ہمیشہ رہو گے، نہیں، اتنا ہی نہیں، بلکہ ستھری بیویاں بھی دی جائیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑی چیز تم کو دی جائے گی، سب سے بڑی چیز وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی خوشنودی. یعنی اب وہاں پر تمہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں کہ مولا راضی ہے یا ناراض، وہاں پر تو مولا خوش ہی خوش ہے تمہارے ساتھ، خوش ہی خوش ہے، وہاں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے. تو یہاں اس چیز کا تذکرہ جو شروع کیا گیا، اس چیز کا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ کا تذکرہ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا. تو جو دنیا کے اندر ان معاملات کے اندر جو چیزیں آراستہ کی گئی ہیں ان میں اللہ سے ڈرا، اللہ سے ڈرا. یہ فانی ہو جانے والی چیزوں کی محبت میں، گناہوں میں گرفتار ہو کر کے ان فانی چیزوں کو حاصل کرنے کی بجائے اللہ سے ڈر کر حدود شریعت میں رہ کر کے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی جس نے کوشش کی، تو انہیں ڈرنا نہیں چاہیے کہ یہ فانی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے پاس اس سے بہتر چیزیں ہیں. اور وہ اللہ عز و جل کے پاس جنتیں ہیں، ستھری بیویاں ہیں، اور سب سے اہم چیز وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی خوشنودی. یعنی جنت میں انسان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی. اسی لیے قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر رب نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے. اور کیا ہے آگے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر ذَلِكَ هُوَ الفوز العظیم. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.